پھر حاتم کی بیٹی جب رسول اللہ کے سامنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ سے اللہ راضی تھا، فرمایا تیرے باپ سے اللہ راضی تھا، وہ اتنا سخی تھا، بتا تو چاہتی کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ریاض کر رہے تو میرے سارے سپاہی چھوڑو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسے بھی چھوڑ رہا ہوں، اس کے سپاہیوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، جو مال و زر ساتھ میں ہے وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو حاتم طائی کی بیٹی اپنے محل میں جب پہنچی شام کو، ان کے بھائی جو تھے وہ بھاگ گئے تھے اس دن، رات کو جب واپس آئے تو اپنے بھائی کو کہنے لگی عدی، یہ آخری واقعہ سن لیجئے، وقت بھی ہو گیا۔ فرمایا عدی، وہ جن کے ڈر سے تم بھاگ گئے تھے، جن کو تم سمجھتے ہو مدینے کے بادشاہ ہیں، وہ عدی وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ حکومتیں بنانے نہیں آئے زمینوں پر، عدی میں ان سے مل کے آئی ہوں، وہ تو دلوں کے بادشاہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ تو عدی کہنے لگے تو چاہتی کیا ہے؟ کہنے لگی عدی میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ملیں جا کے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا لوگ تو ان سے جا کے مسجد میں ملتے ہیں، لیکن میں تو جب تک ان کا گھر نہ دیکھ لوں گا تو میں ان کو مانوں گا نہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا تم جاؤ تو صحیح۔ عدی رضی اللہ فرماتے میں مسجد نبی میں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عدی کو دور سے دیکھ کے فرمایا عدی وہ آ گیا، آ جاؤ تمہارا انتظار تھا۔ عدی رضی اللہ حیران، فرمایا رسول اللہ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ ایتھے تو انہوں فرصت ہی کوئی نہیں فتوے دین دے کہ علم غیب رسول اللہ کے پاس تھا یا نہیں تھا۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، ان کی بدبختی دیکھو، دیوبندی بریلویوں کو کہتے ہیں کہ بدعتی ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہتے ہیں کہ کافر ہے۔ عشق رسول کا مہینہ یہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں کہ رسول اللہ کون ہے، رسول اللہ کیسے چلتے ہیں، رسول اللہ کیسے بولتے ہیں، رسول اللہ کے معاملات کیا ہیں۔ نہیں ہم تو فتویٰ دیں گے۔ تو میں مولویوں اکثر کیا کرتا ہے، آپ سے یہاں بھی کہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہماری اوقات سے اوپر کی، ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے نا جی، وہ حیثیت ہوتی نا ہر بندے کی، تو بندہ اپنی حیثیت سے اگر اوپر بات کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنی اوقات سے فاضل بات نہ کرو۔ رسول اللہ کیا ہیں کیا نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہماری اوقات سے ذرا اوپر کی، کہاں کی بات ہے جی؟ اوپر کی بات ہے، اس مسئلے میں بحث نہ کیا کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا جنگ بدر کے دن رات کو جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعداد صرف 313 ہے، دوسری طرف ہزاروں لوگ ہیں، پھر بھی چھڑی لے کے رات کو فرمایا ایتھے ابو جہل ڈگنا ہے، جگہ بتائی، فرمایا یہاں ابو جہل، یہاں عتبہ، یہاں ولید، یہاں عبداللہ بن جدان، یہاں امیہ، ان کی گردن یہاں ماری جائے گی۔ تو کچھ باتیں ہماری اوقات سے اوپر کی ہوتی، ان میں بحث نہ نہیں ہے، اس لیے نہیں بحث نہ تاکہ نعوذ باللہ یہ بحث جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی والا نہ بنا دے۔ سمجھ گئے بات کو؟ نہیں، اس معاملے میں بحث نہیں کرنی۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے علم ہے کون سے نہیں؟ ارے وہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہم نے مانا کہ علم غیب جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، علم غیب راز ہے۔ ہم نے مانا کہ علم غیب راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ تو اس لیے اس معاملے میں بحثنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا میری یہ نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ بے ادبی ہو جائے گی، اور تبھی تو پٹ رہے ہیں، تبھی تو نالائکیاں ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر گفتگو نعوذ باللہ کرنے لگے۔ ہماری تو حیثیت سے بڑی اونچی بات ہے، ہم تو بہت نیچے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف ہماری زبان سے ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جس کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے۔ تو عدی آئے، عدی کو دیکھتے ہی کہا ہاں عدی آ بھائی، وہ تیرا انتظار کر رہے تھے۔ عدی فرماتے میں کانپ گیا کہ رسول اللہ کو میرا نام پتا ہے۔ ابھی مصافحہ کر کے بیٹھے، رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی تمہارے سے گھر پہ بات ہوگی، مسجد میں بات نہیں کرنی۔ عدی فرماتے ہیں مجھے دوسرا جھٹکا لگا کہ ان کو کیسے پتا ہے میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوچنے کوئی محل ہوگا۔ مسجد نبی سے نکلے، عدی رضی اللہ عنہ کو لے کے چلنے لگے، دوپہر کا وقت ہے لیکن ابھی مسجد سے پورا نکلے بھی نہیں۔ ایک عورت دوڑتی آئی، سدری، سمجھتے ہو سدری؟ جن کو کملے کہتے ہیں، جن کا دماغ پورا نہیں چلتا،
ایک عورت آئی صدری, اس نے آگے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, فرمایا وعلیکم السلام, فرمایا یا رسول اللہ آپ سے بات کرنی ہے مجھے. ہمارے پاس تو کوئی کام لے کے آ جائے نا بات کرنے, خاص کر جائے ہم بھی سارے دن دفتر میں بیٹھ کے لوگوں کی بات سنتے ہیں, تو اگر کوئی ہمارے پاس کام لے کے آ جائے نا, لیڈراں کو آ جائے, افسراں کو, مدے دی گل دس ہن کی ہویا, اینا ٹائم نہیں ہے مترا کو, اب بتا اینڈ کی بات بتا تاکہ تیرا فون کر کے معاملہ نپٹا دیں فوراً. اس صدری عورت نے آ کے رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. صحابہ سارے پریشان کی, یہ تو صدری ہے, کملی ہے. سورے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے. کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ الگ گل کرنی ہے, ان سب کے ساتھ نہیں کرنی, آپ ذرا میرے ساتھ سائیڈ کو چلیں. وہ کالی کملی والے کو لے کے 10-20 قدم ایک طرف کو چلی گئی, اور آپ یقین مانیں آج کا چھوٹا مولوی بھی بنا جانماز بچھائے نہیں بیٹھتا ہوگا, آپ کے گھر میں کوئی بچہ بھی بنا گدے کے نہیں بیٹھتا ہوگا. اس صدری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ یہاں ریت پر بیٹھے میرے ساتھ. کائنات کا مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس عورت کے ساتھ بیٹھے, اور پھر اس نے اپنی گفتگو شروع کی, وہ ختم ہی نہیں ہوتی. صدریوں کی تو باتیں ہی نہیں ختم ہوتی بھائی. بہت دیر بات کرتی رہی, اچانک اس کے دل میں آ کے یا رسول اللہ بہت لمبی بات ہوگی, اب آپ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آئے. ادھر عدی حیران ہے کہ یہ مسلمان, یہ وہ ہیں جن کو لوگ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ ہیں, یہ غریبوں کو چھوڑو, یہ پاگلوں کی بات بھی ایسے سن رہے ہیں. اور صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کو شاید نعوذ باللہ پتہ نہیں کہ یہ عورت کملی ہے. اور صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کملی ہے, سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا, میں بھی نہیں اس کی سنوں گا, تو پھر اور کون سنے گا. لگتا آپ کو سمجھ نہیں آئی. مطلب صدروں کی اگر ساری دنیا نہیں سنتی تو مسلمان بھی نہیں سنیں گے, تو پھر اور کون سنے گا. محمد رسول اللہ نے تعلیم دی ہے. اور پھر عدی بن حاتم طائی کو گھر لے گئے, وہ حیران ہے, 2 کمروں کا حجرہ, کھجور کی چھت, کھجور کی چٹائی, دودھ پیش کیا, کھجوریں کھلائیں, فرمایا آرام کا وقت ہو گیا آپ تشریف لے جائیں. عدی نے ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا لیکن اب نہیں جاؤ.